دراصل پروردگار کے نزدیک تیسرا کوئی بندہ ہی نہیں ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اللہ کے نزدیک انسان صرف دو کیٹیگریز میں بٹے ہوئے ہیں، ایک ولی طاغوت ہیں، ایک ولی رحمان ہیں. تو اگر ولی طاغوت جو ہیں ان کا سادہ سا سمبل ہے کہ ان کو جن بھوت اس لیے چمتے رہتے ہیں ومن یعش عن ذکر الرحمن، کہ جو رحمان کے ذکر سے غافل ہوا نقیض لہ شیطان، اس پہ ہم ایک شیطان کو غلبہ دیتے ہیں فہو لہ قرین، وہ اس کے قریب رہتا ہے. انسان کے تمام مسائل اللہ تعالیٰ نے ایک قرآن کی آیت میں واضح کر دی ہیں. وہ قانون ہے، لا ہے. اگر آپ اسے سمجھ جائیں تو پروردگار کی عنایات بے شمار ہیں. خدا یہ کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، مجھے کیا پڑی ہے کہ میں عذاب کروں، ان شکرتم وآمنتم، اگر تم مجھے یاد کرنے والے ہو اور ایمان والے ہو تو مجھے کیا پڑی ہے کہ عذاب کروں. جس شخص پر عذاب ہے یا جو شخص اپنے آپ کو عذاب میں محسوس کرتا ہے اسے جاننا چاہیے کہ اس کے شکر اور ایمان میں کچھ کمی ہے. یہ سائنٹیفک لا ہے. خداوند کریم کی کوئی بات قاعدے اور قانون سے باہر نہیں ہے. اگر آپ پہ کوئی بربادی ہے، آپ پہ تباہی ہے، آپ پہ مصیبت ہے تو یہ جاننے کی کوشش کیجئے کہ کہیں پروردگار عالم کے ذکر میں کوئی کمی تو نہیں آئی، کہیں اس کے خیال میں ہمارے دلوں میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی، ہم میں سے کوئی کوتاہی عمل و یاد خدا تو نہیں رہ گئی. اگر ایسا نہیں ہے اور آپ اللہ کو یاد کرنے والے ہیں اور آپ اچھے ایمان والے ہیں تو پھر دوسری آیت پوری ہوگی کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بدقسمتی سے ہم ولی کو دیکھتے ہیں اس کی معراج پر، ہم ولی کو دیکھتے ہیں عبد القادر کی حیثیت میں، قطب عالم کی حیثیت میں، غوث زمان کی حیثیت میں. ہم جنید بغداد کو دیکھتے ہیں سید الطائفہ کی حیثیت میں. ہم رابعہ کو اس وقت دیکھتے ہیں وہ درجہ کمال کو پہنچی، مگر ان کا کچھ بننا بھی تو ہوتا، کہیں سے وہ چلی بھی تو ہوتے. جب وہ چلے تھے تب بھی وہ ولی تھے. وہ 35 و 45 سال جب انسان ایک چیز کے لیے جد و جہد کرتا ہے، آپ ان کو درجہ کمال سے ولی مانتے، ان کے آغاز کو ولایت نہیں مانتے. اگر آج آپ بھی صدقے دل سے اللہ کی نوازشات سے خداوند کریم کو آپ اپنا مطمع نظر سمجھتے ہوئے متابعت اور محبت رسول میں اس کی طرف چلنا شروع کر. مگر ایک بات یاد رکھیے، میں پرائیورٹی کا سبق اس لیے دیتا ہوں کہ خدا کی عادت شریفہ وہ کبھی بھی اپنے آپ کو سیکنڈ اور تھرڈ پرائیورٹی پہ نہیں ایڈجسٹ کرتا. کبھی اس دل میں نہیں آتا جس میں خدا کی حیثیت اولین ترجیح کسی نہ ہو. اگر ایک ارب مسلمان اسے ترجیح اول قرار دے دے تو رب کعبہ کی قسم 1 ارب انسان ولی ہو سکتا ہے. اور اگر 1 ارب انسان اس ترجیح میں کوتاہی کرے گا تو ملت اسلامیہ میں ایک شخص کو بھی خدا نصیب نہیں ہوتا. ترجیحات اولین کے بارے میں خدا کسی قیمت پہ مصالحت نہیں کرتا. اس کے بعد پروردگار کے اور آپ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں رہ جاتی.